أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلِيَّ الْحَوْض. صلوات بھیج دیں محمد وعلیہ. ارشاد اقدس حضور سرور کائنات ہے کہ اے مسلمانوں، میں تمہارے درمیان دو بڑی گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری عطرت ہے اور میرے اہل بیت ہیں. تم جب تک ان دونوں کے ساتھ رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں. عزیزان گرامی، ہمارے آپ کے درمیان اس وقت جو گفتگو موضوع بحث ہے وہ آپ کے علم میں ہے. ہمارے آپ کے درمیان بات ہو رہی ہے عزاداری کی اور عزاداری پر ہونے والے اعتراضات کی اور عزاداری کے خلاف ہونے والی سازشوں کی. عزاداری ہماری پہچان ہے، ہماری آئیڈینٹی ہے، ہمارا تشخص ہے، ہم کو اور مسلمانوں سے الگ کرتی ہے، اور عزاداری ہی کی وجہ سے 1400 برس سے ہم آپ زندہ ہیں. اگر عزاداری نہ ہوتی تو عالم اسلام کی بھیڑ میں ہم گم ہو چکے ہوتے اور الگ سے ہماری آئیڈینٹی اور ہمارا تشخص نہ ہوتا. یہ حسین ہی کی برکت ہے جو ہم الگ سے پہچانے جاتے ہیں. آج کافی عرصے سے عزاداری پر ہمارے لوگ اعتراض کر رہے ہیں. کبھی طرز بیان پر اعتراض ہے، کبھی مراسم عزا پر اعتراض ہے، کبھی تبرک کی تقسیم پر اعتراض ہے، کبھی نظر نیاز پر اعتراض ہے، کبھی علم کے پنجے پر اعتراض ہے. غرض یہ کہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی گوشہ اعتراض کا ڈھونڈ کے اپنے ہی لوگ اعتراض کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جو اتنا کٹر ہوں کہ کہوں کہ کسی چیز میں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے.
ایسی بات نہیں ہے، لیکن اصلاح برائے اصلاح ہو، اصلاح برائے تخریب نہ ہو۔ یعنی اصلاح کسی چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے ہو، کسی چیز کو بگاڑنے کے لیے نہ ہو۔ دنیا کا سب سے خطرناک آپریشن برین کا آپریشن ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو ننھی ننھی رگیں ہوتی ہیں اور مہین مہین ٹشوز ہوتے ہیں، اگر ذرا سا ڈسٹرب ہو جائیں تو آدمی پیرالائز ہو سکتا ہے، گونگا ہو سکتا ہے، اندھا ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے، میموری اس کی جا سکتی ہے۔ تو برین کا آپریشن کرنے کے لیے اگر ضروری ہو تو سب سے ماہر سرجن کی ضرورت ہے۔ کسی نوسکھیے کو اجازت نہیں دی جائے گی جو ابھی ایم ایس کر کے نکلا ہو کہ برین کا آپریشن کر دو۔ عزیزان گرامی، عزاداری والا معاملہ یہ ہے کہ یہ اگر ہے بھی تو برین کا آپریشن ہے۔ اس کے واسطے بڑے مراجع کے علاوہ کسی کو ہاتھ ڈالنا نہیں چاہیے اس میں۔ غور فرمایا ہم نے، کسی کو اس کے اندر ہاتھ ڈالنا نہیں چاہیے۔ اور عزاداری ادھر 20-25 برس سے نہیں شروع ہوئی ہے۔ عزاداری کو اماموں کی تائید حاصل رہی، اور جب غیبت کا زمانہ شروع ہو گیا تو مراجع کرام کی تائید حاصل رہی، اور ہمارے مراجع کرام نے 2 لفظیں استعمال کی ہیں، اور ظاہر ہے کہ بڑے علماء جب بولتے ہیں تو بہت سمجھ بوجھ کے بولتے ہیں اور بہت ناپ تول کے بولتے ہیں۔ ہم لوگوں کی طرح نہیں بولتے ہیں کہ جو سمجھ میں آیا وہ بول دیا۔ انہوں نے 2 لفظیں استعمال کی، یا مراسم ادا کا لفظ استعمال کیا یا شاعر حسینی کا لفظ استعمال کیا۔ اور فرمایا آپ نے یہ ان کی احتیاط تھی اور ان کی علمیت تھی کہ انہوں نے یا شاعر حسینی کا لفظ استعمال کیا ہے اور یا مراسم اعضاء کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ان چیزوں کے جائز ہونے کے فتوے دیے۔ بمبئی میں گزشتہ 20 سال 25 سال سے عزاداری نہیں ہوتی ہے۔ جب سے یہاں شیعہ ہیں جب سے عزاداری ہوتی ہے، اور جب سے یہاں شیعہ ہیں جب سے یہاں شیعہ علماء بھی ہیں۔ اس بمبئی کی ہسٹری آپ کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، مجھے معلوم ہے۔ قطع نظر اور علماء کے، خوجہ کمیونٹی میں ملا قادر حسین صاحب آئے آج سے 100 برس سے زیادہ پہلے، اور انہوں نے، وہ ایک عالم تھے، انہوں نے آن کے لوگوں کو اثنا عشریت کی تبلیغ کی اور مذہب کی باتیں بتائیں۔ انہوں نے یہاں ایک مدرسہ بنایا جو آج بھی ہے، مدرسہ ملا قادر کے نام سے۔ انہوں نے بھنڈی میں ایک مسجد اور امام باڑہ بنوایا جو آج بھی ہے۔ انہوں نے مالیگاؤں میں جا کے تبلیغ کی اور لوگوں کو مشرف و تشیع کیا، اور وہاں ایک مسجد اور ایک امام باڑہ بنوایا۔ ان کے بعد
یہاں مولانا ابو القاسم صاحب قبلہ تشریف لائے جو ایرانی عالم تھے، اور انہوں نے آن کے یہاں تبلیغ کی اور یہاں خدمات دین انجام دیے۔ اس کے بعد یہاں ان کے انتقال کے بعد شیخ محمد حسن صاحب قبلہ نجفی تشریف لائے، جن میں سے آپ میں سے بہتوں نے ان کو دیکھا ہوگا، اس لیے کہ ان کے انتقال کو ابھی کوئی بہت بڑا زمانہ نہیں گزرا ہے، اور اس مسجد میں بہت سے ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہوگی اور ان جناب کو دیکھا بھی ہوگا۔ وہ بہت بڑے عالم تھے اور صاحب عملیہ تھے، صاحب عملیہ تھے۔ صاحب عملیہ کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی آیت اللہ رینک کے عالم تھے، سمجھے آپ؟ ان کا عملیہ بھی میں نے دیکھا ہے۔ بہت سے حضرات ان کے مقلد بھی تھے، وہ یہیں نماز پڑھاتے تھے۔ غالباً 67 میں، اگر میری میموری دھوکہ نہیں دے رہی ہے تو شاید 67 میں ان کی رحلت ہوئی ہے۔ اس کے بعد ان کے صاحبزادے آغا جواد صاحب یہاں خدمات انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد اور حضرات، مولانا وزیر حسن صاحب قبلہ اللہ مقامہ، وہ تشریف لائے اور انہوں نے خدمات انجام دی۔ یہ سب حضرات عالم تھے، یہ سب حضرات شریعت کے جاننے والے لوگ تھے، اور اس وقت سے لے کے آج تک بھی علماء کا سلسلہ ہے، آج بھی مولانا تشریف فرما ہے۔ اب یہ کہنا کہ یہ غلط ہے اور وہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 1400 برس سے ہم غلطی کرتے آئے ہیں، آپ ہمیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ دیکھیے مسئلے کو سمجھیے، تاریخی معاملات کو طے کرنے سے پہلے آپ کو بہت سے اور ایسپیکٹ بھی اس کے دیکھنا پڑیں گے، اور بہت سے اور رخ بھی دیکھنا پڑیں گے۔ عراق میں بہت کچھ ہوتا ہے اور بڑے بڑے مراجع موجود رہے، ایران میں بڑی شان کی عزاداری ہوتی ہے اور بڑے بڑے مراجع موجود رہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حق گو مولوی ادھر ہی 10-15 برس میں پیدا ہوئے ہیں، نہیں، ہر زمانے میں رہے ہمارے علماء، اور بڑی شان و شوکت کے علماء رہے جنہوں نے حق کے نام پر اپنی جانیں دے دیں اور اپنے گلے کٹا دیے۔ تو عزیزان گرامی، عزاداری کو انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا، عزاداری کی ہمیشہ تائید کی، رونے والوں کو اور ماتمداروں کو اور عزاداروں کو انہوں نے ہمیشہ انکریج کیا۔ آج عزاداری کے سلسلے میں جو لوگ ایسی بحثیں چھیڑ رہے ہیں کہ قوم میں اختلافات رونما ہوں، ان سے میری صرف ایک گزارش ہے کہ وہ شرعی اعتبار سے اور فقہی اعتبار سے مجھ کو یہ بتائیں کہ اگر کسی شہید کے نام پر، اور وہ بھی کربلا کے شہید کے نام پر، کوئی نذر ہوتی ہے